بھائی اس موضوع پر میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، یہ امت محمدیہ ہے، اسے امت ٹک ٹوکریہ نہیں بنائیں۔ اپنی اولاد کا روحانی قتل مت کریں۔ ایک ہوتا ہے جسمانی قتل، گلا کاٹ دینا، مار دینا، ایک ہوتا ہے روحانی قتل، جسم تو زندہ ہے مگر اندر سے روح مر چکی ہے۔ ایک صاحب آتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور آ کر تماشے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ چلو اگر تو بیوی کا مسئلہ نہ ہوتا تو خیر تھی، لیکن خود جوک کر لے ٹھیک ہے، ہونے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیوی کو لانے کی ساتھ میں کیا ضرورت ہے؟ اور پوری فیملی کو لے آئے، اماں کو اٹھا کے بھی لے آئے، بچوں کو بھی لے آئے، بیوی کا کیا کام ہے آنے کا؟ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اپنی ویڈیوز میں سے اپنی بیوی کو نکال دیں، پھر دیکھیں کتنے ویوز آتے ہیں۔ ویوز ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے کم از کم۔ لوگ بھائی آپ کی بیوی کو دیکھتے ہیں، اتنا بھی احساس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو پردے میں لے کے آتے ہیں، وہ تو پردے میں آتی ہیں، دستانے بھی پورے پہنے ہوتے ہیں۔ بھائی نہیں جائز، کسی عالم سے تو پوچھو کم از کم۔ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے بھائی، اور تو اور دوسرے لوگ ان کو اپنے پروگراموں میں بلوا رہے ہیں کہ جی یہ بہت فیمس ہو گئے، تھوڑے دن کے اندر انہوں نے لاکھوں ملینز میں انہوں نے اپنے وہ فالورز لے لیے۔ بے غیرت قوم کے بے غیرت ہی فالور ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ برا لگے گا تو مجھے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ بے غیرتی کر رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ چلیں حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو منع کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم بھائی دل میں برا مانیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز کو برا مان رہے ہوں اور اس کو فالو بھی کر رہے ہوں؟ میرے خیال میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ آپ ایک چیز کو برا بھی سمجھ رہے ہیں اور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں، یا پھر ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، بری تو لگے گی، یا آپ ٹھرکی ہیں، ٹھرک کی وجہ سے اس کو فالو کر لیتے ہیں کہ جو بھی ویڈیوز بنائے گا میرے پاس آئے گی، میں ہر ویڈیو اس کی دیکھوں گا، وہ اس کی نہیں دیکھوں گا، اس کی بیوی کی دیکھوں گا۔ کمال ہو گیا۔ عورت کی آواز کا پردہ ہے اللہ کے بندو، اور یہ جو لوگ ان کو اپنے پروگراموں میں بلوا لیتے ہیں، یہ جانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری شہرت کی وجہ سے وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھیں، شہرت ایک الگ چیز ہے، وہ اس لیے بلواتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ وائرل جا رہے ہیں، ہم اپنے پروگرام میں بلوائیں گے چلو ہمیں ویوز مل جائیں گے، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری وجہ سے بلایا جا رہا ہے کہ ہم بہت وائرل ہیں۔ یہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہوتی، مگر مقصد ان کا اپنا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو رینک کرے، یعنی کہ بے حیائی جو آپ پیچھے پھیلا کر آئے ہیں نا، ہم اس کو مزید پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے، جس عمر میں آپ کو اپنے بچوں کو اخلاق سکھانے تھے، قرآن سکھانا تھا، دعائیں سکھانی تھی، نماز سکھانی تھی، حیا سکھانا تھا، آپ نے اسی عمر میں ان کو ٹک ٹاکر بنا دیا ہے۔ اسی عمر سے ان کو لت پڑ گئی ہے کہ ٹک ٹاک کیسے بنانی ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے۔ صبح سے شام تک بچے یہی دیکھتے رہتے ہیں، کتنے ویوز آ گئے، کتنے لائک آ گئے، کتنے لوگوں نے ویڈیو کو شیئر کر دیا، اور اس سے کتنی ارننگ ہوگی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو یہ ماں باپ کے وفادار بنیں گے؟ یہ ٹک ٹاکر سے پلی ہوئی نسل ماں باپ کی وفاداری کہاں کرے گی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی گنتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ان چیزوں سے ہٹ کر اتنے ویوز ہو گئے، اتنے لائک ہو گئے، اتنی شیئرنگ ہو گئی، اتنے پیسے آ گئے، یہ عمر بچوں کی اس کاموں کی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ آپ کو ابھی اور آگے خدا نہ کرے نظر آئے گا تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ابھی دیکھ لیں آپ، کچھ اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اپنی ڈبل بیویوں کو لے کے آ رہے ہیں، پرلے درجے کے بے غیرت اور بے حیا ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو برائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنا کہہ کر بس کر دیتے نا تو گزارا چل جاتا کہ ہاں بس اللہ نے دھمکا دیا ہے کہ لہم عذاب علیم، بس کافی ہے، دردناک عذاب ملے گا۔ اگر صرف عذاب پر ہی بریک لگتی نا پھر بھی کافی تھا کہ لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں نا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ نے کتنا کھینچا ہے اس کو، لہم عذاب علیم، دردناک عذاب۔ دوسری چیز فی الدنیا، تیسری چیز والآخرہ، چار چیزیں۔ یہ جتنے فالورز ہیں نا ان کے، یہ خود ان کو دھکے لگا کے لے کے جائیں گے جہنم کے اندر، اور خود بھی ان کے پیچھے جائیں گے۔ اور حدیث پاک سنیں، حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ لا يدخل الجنت دیوث۔ دیوث پتہ کسے کہتے ہیں؟ دیوث وہ آدمی ہوتا ہے جس کو اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن، یہ جو محرم کے رشتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کو کون دیکھ رہا ہے، کون ان سے بات کر رہا ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کس کو میسیجنگ ہو رہی ہے، اور یہ لباس کیسا پہن رہی ہے،
ٹائٹ شرٹس پینٹس اور اسکرٹ اس طرح کی چیزیں پہنا کر خود موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے. مجھے حیرت ہوتی ہے یار، یہ ان لوگوں کی غیرت پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر ہے تو کہاں گئی ہے وہ دودھ لینے گئی ہوئی جو شارٹ ہوا ہے مارکیٹ سے؟ کہ ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ یار میری بہن نے ٹائٹ قسم کی پینٹ پہنی ہے یا کچھ ٹروزر پہنا ہے اور سائڈ سے ایک موٹر سائیکل گزر رہی ہے، 4-5 لڑکے ان کو شوق سے یوں دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس کی کیسی غیرت ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں دیکھ رہے ہیں میری بہن کو. اچھا، عورتوں میں بہت ساروں میں یہ عادت ہے باقاعدہ کہ پھر وہ جا کر کمنٹ کرتی ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، ارے میں وہاں جا رہی تھی، وہاں 3 لڑکوں نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، لعنت اللہ علیک، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر اس حرکتوں کے اوپر. اور ایک حدیث میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیوس انسان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں کریں گے. اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے ایک آدمی کسی سے سخت قسم کا ناراض ہو نا، وہ کیا بولتا ہے اگر اس کو دیکھ لینا سامنے آتا ہوا، ابے یار اس کو ہٹاؤ یہاں سے، ہٹاؤ یہاں سے، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا سکتا، مجھے اس کو دیکھ کر گھن آتی ہے. اور اللہ کی محبت سمجھیں کتنی ہے ہم لوگوں کے ساتھ. جب اللہ اتنی نفرت کریں گے تو آپ سوچیں کہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہوگا نا، کوئی بہت بڑا کام ہے کہ اللہ کا اتنا غصہ آ رہا ہے. لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا یہ انسان. تو یہ کیسے اپنے بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو یار لے آتے ہو آپ؟ سب سے پہلے ایک پاکستانی نے یہ کام شروع کیا تھا، خدا جانے اس نے پتہ نہیں کہاں سے یہ لیا تھا. نام لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. ڈر ور تو ہمیں اللہ کے سوا، اللہ کا شکر ہے، کسی کا ہے نہیں، ورنہ یہاں نہ آتے. وہ ڈکی بھائی جو ہے، ڈکی بھائی کے پھکی بھائی، کم بخت بھائی، وہ بیوی کو لے آیا سامنے. کبھی بیوی ناراض ہو رہی ہے تو منایا جا رہا ہے، کبھی گفٹ دیے جا رہے ہیں، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، کبھی سیریں کی جا رہی ہیں. اب اس کا دیکھیں اس وقت کوئی اور نہیں تھا، یا کوئی اور ایک آدھ کوئی ہوگا، میرے ذہن میں نہیں ہے، نہ میں نے اس طرح کی چیزیں زیادہ دیکھتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد ایک اور صاحب آ گئے، داڑھی والے تھے ماشاءاللہ، لیکن بے شرم بن کے آ گئے. خیر روزی تو سب کو چاہیے نا، روزی چاہیے، رزاق نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بیوی کے ساتھ فن جوک کرنا شروع کر دیا. لیکن بہرحال ان کی ایک بات اچھی تھی، تھوڑی سی جو اچھی ہے وہ اچھی ہے. وہ تھوڑی سی اچھی یہ تھی کہ وہ ان کا چہرہ نہیں دکھاتے تھے، پردے میں جوک چلتا تھا. اب نام لینا سارے کا ضروری نہیں ہے، لیکن غلط وہ بھی تھا کہ بیوی کو لے کے آئے ہیں. کیونکہ اکیلا بندہ ہے نا، بندے کو دیکھتے دیکھتے وہ ٹھرکی آدمی تو پھر عورتوں کو دیکھتے ہیں نا، چاہے بیک سائڈ سے نظر آئے، چاہے وہ آگے سے نظر آئے، اس کے ہاتھ ہی نظر آ جائیں، یار گزارا کر لیں گے. سمجھتے ہو بات؟ تو غلط وہ بھی تھا. پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور صاحب آ گئے، انہوں نے بھی اپنی بیویوں کو لانا شروع کر دیا. پھر کچھ عرصے بعد ایک اور آ گیا، اس نے اپنی بیوی کو پورا برقع بنا کر دستانے پہنا کر لانا شروع کر دیا. بچیاں بھی بیچ میں لے آئے، فلاں کے پاپا، فلاں کے یہ، فلاں کی مما. وہ یہ کرتے کرتے شروع میں کیا کیا تھا انہوں نے، کچھ اسلامک ویڈیو بنانی شروع کی تھی، جو کہ اچھی بات تھی. لیکن پھر بھی اس بات کی میں مخالفت کروں گا کہ بیوی کو کیوں لائے بیچ میں. اب آپ کہیں گے اس کی بیوی ہے نا، تو آپ کو کیا لگے. اچھا، پھر اب آہستہ آہستہ وہ جوکس کی طرف نکلتے جا رہے ہیں، جوک بننے شروع ہو گئے. اب شہرت ہو گئی نا، پیسے کی دھت اتنی خطرناک چیز ہے، اس سے جان نہیں چھوٹتی انسان. اب کل ہی میں دیکھ رہا تھا، ایک اور صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، 2 شادیاں کی ہیں. اب میں جو یہ تھوڑے تھوڑے اشارے دیتا ہوں نا، یہ سے آپ کو لوگ خود ہی سمجھ جایا کریں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. نہ میرے پاس یہ ٹک ٹاک ہے میرے موبائل میں، نہ میں ان چیزوں کی طرف پڑھتا ہوں. وہ آگے پیچھے بیٹھنے والے، دیکھنے والے، گپ شپ کرنے والے معلومات دیتے رہتے ہیں، پکی چورن خود ہی دے دیتے ہیں مجھے. اور وہ بات کیسے کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ دیکھو اس کو کتنی فالوئنگ مل گئی ہے. میں اس کو آگے سے پتہ کیا کہتا ہوں کہ ایک بغیرت کو بغیرتوں کی فوج مل گئی ہے، ایک دیوس کو دیوسوں کی ایک پوری لڑی مل رہی ہے، ایک بے حیا کو بے حیاؤں کی پوری آرمی مل گئی ہے. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اللہ کے لیے بچو دونوں چیزوں سے، بیویوں کو لانے سے، پیسہ کمانے سے. میں اتنا بڑا مفتی تو نہیں ہوں، بلکہ ہوں ہی نہیں مفتی. آپ کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھ کر دیکھ لیں، کیا بیویوں کو لا کر اپنی ویڈیو کو وائرل کر کے کمایا ہوا پیسہ ہمارے لیے حلال ہے؟ کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ کیا اس پیسے کے کھانے کی وجہ سے گھر میں خوشیاں آئیں گی یا بیماریاں آئیں گی، غمیاں آئیں گی یا پریشانیاں آئیں گی؟ کیا آئے گا؟ بے برکتی آئے گی یا برکت آئے گی؟ کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ بھی تو پوچھیں. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہ جو نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، یار اس کا کون ذمہ دار ہے؟ 10 ملین ایک کو اگر کوئی فالو کر رہا ہے، وہ اپنی بیوی کو لا رہا ہے اور اس کا اپنے بچے بھی ساتھ میں آ رہے ہیں، ویڈیو بنا کر لوگوں میں وائرل ہو رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں بھائی، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس بات کا الزام مت دیا کریں کہ یار اس کو کیا لگے اس سے، اس کو اس کے پیسے سے جلن ہوتی ہے، اور وہ میری بکری کھول کے لے گیا جو مجھے اس سے جلن ہوگی. کیا ہے مجھے کیا لگے؟ لیکن ہماری نسلیں اس زمانے میں زندہ ہیں، ان کی نسلوں کی نسلیں آگے ہونے والی ہیں. آپ لوگوں کے بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کے ساری نسلیں ہیں، خدا کی قسم تباہ ہو رہے ہیں سارے. ایک بچی کو قرآن پاک پڑھانے گیا، وہ کہنے لگی قاری صاحب میں نے ابھی نا ویڈیو بنا کے ڈالی ہے اور مجھے ایک دن کے اندر اس کے نا اتنے ہزار وہ مل گئے ہیں. باقی ساری خیر وہ ڈیٹیل ہے، چھوڑیں اس کو. دیکھیں قرآن پڑھتی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی بچی، ماں باپ اس کو ذرا کنٹرول میں رکھتے ہیں،
پھر بھی حالت دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ سیلاب اگر نہ رکا تو آگے آنے والی پاکستان کے اندر دیکھنا کہ صرف اور صرف ایک ہی قسم کے بےغیرت لوگ ہوں گے جو صرف ٹک ٹاکر ہوں گے۔ اگر آپ نے بنانی ہے ٹک ٹاک تو بنائیں، میں اس سے صراحتاً منع نہیں کر رہا، لیکن قرآن، حدیث، اخلاق، سیرت، سچے واقعات، صحابہ کرام کی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یہاں تک رہیں نا بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، جوکس بھی تھوڑا بہت کر لیں، خیر ہے، لیکن بیویوں کو کیوں لاتے ہو یار؟ دیوس کیوں بنتے ہو بھائی؟ دلال کیوں بن رہے ہو اللہ کے بندے؟ اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں، وہ ٹک ٹاکرز جو اکیلے ٹک ٹاک بناتے ہیں ان کی ٹک ٹاک وائرل نہیں ہوتی، اگر ہوگی تو اس کے اندر بے حیائی یا گالیاں لازمی ہوں گی تو وائرل ہوگی۔ دیکھ لیں آپ، سادی باتوں والا ٹک ٹاک کبھی وائرل نہیں ہوگا، یا تو اس کو بیوی کو لانا پڑے گا، یا اپنے چھوٹے بچیوں کو لانا پڑے گا، یا اس کو ہذیان اگلنا گالیاں بکنی پڑیں گی، یا اس کو کچھ گند دکھانا پڑے گا وائرل ہونے کے لیے۔ شرافت کی دنیا میں ٹک ٹاک کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کوشش کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی تو دیکھ لے گا نا آپ کی بات کو، تو یا پھر گھسے ہی نہیں۔ اگر گھس گئے ہیں تو پھر لالچ مت رکھیں کہ اتنے کیوں نہیں ہوئے، میرے اتنے کیوں نہیں ہوئے، اس کے کیوں اتنے ہو گئے، وہ آگے کیسے رینک کر رہا ہے، اچھا اس کی بیوی ساتھ آتی ہے، چلو ٹھیک ہے میں بھی بیوی کو لے کے آؤں۔ باہر کے لوگ اگر کرتے ہیں نا تو سمجھ میں آتی ہے تو ہیں بے غیرت، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتے ہیں، مسلمان ہیں نا یار، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اللہ کے بندے، بیوی کو کیوں لے کے آتے ہو؟ اور تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارے چینل کے اوپر آنے والا، تمہاری ویڈیو کو دیکھنے والا ہر بندہ، ہر عورت تمہاری بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی ویڈیو کے اندر کوئی ایسی چیز لگی ہو نا جس سے یہ چیز نوٹ ہو سکے کہ 10 سیکنڈ کی ویڈیو یا 30 سیکنڈ کی ویڈیو یا پھر 1 منٹ کی ویڈیو، اس کو جانچنے کے لیے کوئی ایسا آلہ لگا ہو تو آپ لگا کے دیکھیں کہ 1 منٹ کی ویڈیو میں 50 یا 55 سیکنڈ آپ کی بیویوں کو دیکھا جا رہا ہوگا، اور مشکل سے 5 سیکنڈ کے لیے کوئی آپ کی شکل کو دیکھے گا، ارے چھوڑ دفعہ کر یہ دیکھو۔ لیکن ایسا آلہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو کہیں، آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں۔ آپ کے گھر کے اندر لوگ گھسنا چاہ رہے ہیں خدا کے بندو، تو خدا کے لیے رحم کریں، ابھی وقت ہے، رک جائیں، اللہ کے لیے رک جائیں۔ یہ جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں میں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں یار، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ہمارے پاس رونے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے خیال میں؟